اذا اذنب ابن آدم ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب ابن آدم کوئی گناہ کرتا ہے، وہ کوئی گناہ ہو، کسی قسم کا گناہ ہو، وہ کسی کے حق تلفی ہو، وہ جھوٹ ہو، وہ فراڈ ہو، وہ بدکاری ہو، چوری ہو، وہ شرک ہو، وہ بدعت ہو، جتنے بھی ہمارے معاشرے میں گناہ پائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی گناہ ہو، انسان کی روحانیت کے لیے گناہ اس طرح زہر قاتل ثابت ہوتا ہے کہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ ابن آدم کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ فإن عاد عادت، ایک گناہ کیا پھر دوسرا پھر تیسرا، اگر انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی اس کو نیکی نظر نہیں آتی، دین کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، پھر مسجد میں آنا، نمازیں پڑھنا، دیگر نیکیاں سر انجام دینا اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی گناہوں سے لبریز ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس بندے نے اپنی زندگی کو گناہوں سے خراب کر دیا، اپنے نفس کو گناہوں میں ملوث کیا رکھا، یقیناً یہ برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بس فقط ایک گناہ بندے کی بربادی اور بندے کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، یہ عین ممکن ہے جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں وہی ہماری بربادی کا باعث بنے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام البخاری رحمہ اللہ ان کا یہ قول روایت فرماتے ہیں، اپنے دور کے لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں جن گناہوں کو ہم امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کر کے ان سے اجتناب کیا کرتے تھے، تم ان گناہوں کو بالکل حقیر سمجھ کر گزرتے ہو، حالانکہ یہی گناہ امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں ہم ہلاک کرنے والے گناہ سمجھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ اس کے لیے دوسرے گناہ کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر، اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ گرنے والا ہے، جو اس کی بربادی کا باعث بن سکتا ہے، جو اس کو ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے، کپ کپاتا ہے، گناہ کی ہیبت اس کے دل میں ہوتی ہے، جب تک وہ سچی توبہ نہیں کر لیتا، معافی نہیں مانگ لیتا۔ منافق اور فاجر جب کہ گناہ کرتا ہے، اس کو مچھر یا مکھی کے پر جیسی حیثیت دیتا ہے، گناہ کی ہیبت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح بن چکا ہے، اے دن گناہ ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر گزرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر اس گناہ کی ہیبت نہیں آتی، اللہ کا ڈر نہیں آتا، اللہ کا خوف نہیں آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو اسی گناہ کی بدعت میں میری پکڑ ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے رب نے دکھایا کہ کیا دیکھتا ہوں، ایک تندور کے پاس سے گزرا، اس تندور میں برہنہ مرد برہنہ عورتیں جل رہی ہیں، اس میں آگ جل رہی ہے، یہ لوگ جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، چیخ و پکار کی آوازیں ہیں۔
میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا یہ بدکار مرد ہیں، بدکار عورتیں ہیں، خاص کر فحاشی اور یعنی یقین جانیے واللہ یہ نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیتی، وہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ برباد ہو جاتی ہیں، گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، نہ دنیا کے رہتے ہیں ایسے لوگ، نہ آخرت کے رہتے ہیں جن گھرانوں میں یہ خطرناک بیماری آ جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کی بربادی قریب آ چکی ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ریکویسٹ کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، ہم میں نیک لوگ ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، مسجدوں کا بات کرنے والے، راتوں کو تہجد کا اہتمام کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے، تب بھی ہم پر ہلاکت نازل ہوگی۔ فرمایا جی ہاں ایسا ہوگا، کب؟ اذا کثر الخبث، جب کثرت سے بدکاری، فحاشی اور یعنی عام ہوگی۔ بھلے تمہارے اندر نیک لوگ کیوں نہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقات و خیرات کے اہتمام کرنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، دیگر نیک سر انجام دینے والے کیوں نہیں، لیکن جس معاشرے میں فحاشی اور یعنی بدکاری عام ہو جائے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سنن ابن ماجہ کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، جس معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، اس معاشرے میں قسم قسم کی موذی بیماریاں آ جاتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، یہ بیماریاں ان لوگوں میں نہیں تھیں جو لوگ پہلے گزر چکے، اور پھر اس معاشرے میں اموات کثرت سے ہونے لگتی ہیں، اچانک اموات کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے۔ جس معاشرے میں فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، اللہ تعالی نے ایسی قوم کو، جو قوم ہم جنس پرست تھی، من حیث القوم، پوری قوم کو 3 عذاب ان پر مسلط کر کے قیامت تک آنے والے ایسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم، ہم جنس پرست یہ قوم، امطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، پتھروں کی بارش برسی۔ اللہ اکبر، جس علاقے میں صدوم بستی میں یہ قوم تھی، پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اٹھوایا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر جا کر فرشتوں نے آسمان کے نیچے سے ان کو نیچے گرایا، بالکل تیس نیس ہو گیا، صفاسی سے مٹ گئے۔ فتمسنا اعینہم، سورۃ القمر میں فرمایا ان لوگوں کی آنکھوں کی بینائی ہم نے چھین لی۔ فذوقوا عذابی ونذر، اے ظالموں چکھو میرا عذاب۔ تو یاد رکھیے، جس معاشرے میں فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، وہ معاشرہ بھلے وہاں متقین لوگ ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں، اللہ والے لوگ ہوں، اگر یہ اللہ والے ایسے لوگوں کو نہیں روکیں گے ان غلط قسم کے کاموں سے، یاد رکھیے پھر یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جینے کا حق نہیں رکھتا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، پوری قوم کو، جو ہم جنس پرست قوم تھی، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے بدبخت لوگ آئیں گے، یستحلون الحیر والحریر، جو مردوں کے لیے ریشم کو جائز قرار دیں گے۔ ریشم کا لباس عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ایسے بدبخت لوگ آئیں گے جو مردوں کے لیے ریشم کو حلال قرار دیں گے اور بدکاری کو حلال قرار دے کر کھلے
بدکاریاں کریں گے، یہ سلسلہ ان کا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا جاری و ساری ہوگا۔ یہی لوگ ایک دن کسی پہاڑ کے دامن میں جا کے پناہ لیں گے، وہیں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس پہاڑ کو گرا دے گا، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ جو باقی بچیں گے ان کو قیامت تک اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ ہے فحاشی عریانی بدکاری کا یہ انجام بد۔ اسی لیے یاد رکھیے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائی ہیں، جتنے بھی حدود مقرر فرمائی ہیں، سب سے سخت ترین جو حد ہے وہ ایک بدکاری کرنے والے کی۔ کیا حد ہے؟ اگر وہ شادی شدہ ہے، پتھر مار مار کے اسے رجم کر دیا جائے، وہ جینے کے قابل نہیں ہے، اس پر ترس نہ کھاؤ۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، حدود اللہ جن پر نافذ ہو رہا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی حد نافذ ہو رہی ہے، ان پر تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کہیں کسی زانی پر حد نافذ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت کو چاہیے وہ بھی ان کا عبرت کے نشان بنتے دیکھیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو سبق حاصل ہو اور تاکہ مسلم معاشرہ اس قسم کی برائیوں سے کلی طور پر بچ جائے۔ میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، بدکاری فحاشی اور عریانی کے برعکس عفت ہے، اپنی عزت کی حفاظت، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک التقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے عفت عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ بے پرواہ کر دے کہ میری نظر دنیا داروں کی جیبوں پر ہو۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنے چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک دعا سکھائی گئی ہمیں، اللہم انی اعوذ بک من شر ذکری و شر منی، اللہ مجھے میری شرمگاہ کے شر سے بچا لے۔ کبھی ہم نے یہ دعائیں کی ہیں، ہمیں کرتے رہنا چاہیے یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، اللہم جنبنا منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ تمام کی تمام نافرمانی سے کلی طور پر بچا لے، بیماری سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بڑی بشارت دی ہے جو بندہ پوری زندگی بدکاری سے کلی طور پر بچ جاتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جس نے مجھے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی ضمانت ہے! ضمانت دینے والی کون شخصیت ہے، کون ہستی ہے؟ جو امام الانبیاء ہیں، امام الرسل علیہ السلام۔ اور یہ ذر حقیقت یہ ضمانت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، امام الانبیاء علیہ السلام جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت ہے ہر اس اللہ کے بندے کے لیے جو پوری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا مجھے 6 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، امانتوں میں خیانت نہیں کرو، اسی طرح عہدوں میں وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی ضمانت ہے! امام الانبیاء علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا تقوی دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے، للہیت دیکھیے، کیا ان کا تقوی، کیا ان کی پرہیزگاری تھی۔ قربان جاؤں، بدکاری کی دعوت دی جا رہی ہے، بدکاری نہ کرنے پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، گرفتاری سے ڈرایا جا رہا ہے، گرفتار کروا لوں گی، یہ کروا لوں گی، وہ کروا لوں گی، لیکن قربان جاؤں
یہ صحابی ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے. ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ مکہ کے مشرکوں نے جن مسلمانوں کو قید میں رکھا ہوا ہے ان کو چھڑا کے آنے کی. ایک رات بدکارہ خاتون نے بدکاری کی دعوت دی. اللہ اکبر. کہہ رہی ہے بدکاری میرے ساتھ اگر نہیں کرو گے, اپنی عزت کو داغدار نہیں کرو گے, تو میں پھر تمہارے دشمنوں کو بلا لوں گی اور وہ تمہیں پکڑ لیں گے, عین ممکن ہے تمہاری جان لے لیں. کہا نہیں, اب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں پر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے, جو مرضی ہو جائے, اب یہ کام نہیں ہو سکتا. اس نے ایسے ہی کیا, بدماشوں کو بلا لیا. یہ بدماش ان کے پیچھے آئے, آگے کنویں میں چھپ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی کارروائی کی, اپنا ایک ساتھی چھڑایا اور مکہ سے مدینہ واپس آئے. عرض کرنے کا واقعہ کا مقصد یہ ہے, بدکاری نہ کرنے پر, اپنی عزت کو داغدار نہ کرنے پر دھمکایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, لیکن سب کچھ گوارا کیا, اپنی عزت کو داغدار نہیں کیا. قربان جاؤں یوسف علیہ السلام کے تقوی پر, پرہیزگاری پر, شاہی خاندان, شاہی گھرانے سے بدکاری کی دعوت ملی, لیکن دھتکار دیا, رد کر دیا. کہنے لگے معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے تقوی کو قرآن پاک میں بیان فرمایا اور دعائیں کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے اللہ ان کی چالوں کو مجھ سے پھیر دے, اگر ان کی چالیں مجھ سے نہ ہٹیں, عین ممکن ہے نادانی کر بیٹھوں. اللہ اکبر. تو میرے محترم بزرگوں, ساتھیوں, عفت کا راستہ اختیار کیجئے. پوری زندگی کلی طور پر گناہوں سے بچیے. خاص کر معاشرہ جس گناہ میں ملوث ہو چکا ہے, شرک, کفر, بدعت و خرافات اور یہ بدکاری, ان گناہوں سے کلی طور پر بچیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوگی, آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ مسلم معاشرے میں فحاشی عریانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یقیناً وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں مسلم معاشرے میں خرابیاں ہوں, مسلم معاشرے میں بدکاری عریانی عام ہو, فحاشی عریانی پھیل جائے, ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے دن بھی ان کے لیے عذاب ہے. ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہے اس طرح کہ اب اس دور میں ہم میں سے تقریباً ہر کسی کے پاس یہ ٹچ اسکرین والا موبائل ہے. اب رات کو ہمارے تقوی کا امتحان ہر رات ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے یہ موبائل میرے پاس ہے, کہیں میں اس موبائل کے ذریعے اپنی آخرت برباد تو نہیں کر رہا, کہیں اس موبائل کے ذریعے ہم اپنی نظروں کو, اپنے ذہن کو, اپنے دماغ کو, اپنے دل کو خراب تو نہیں کر رہا. سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو. ورنہ یاد رکھیے اگر یہی چیز ہے, میں خلوت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جلوت میں بڑا متقی بنا ہوا ہوں, پرہیزگار بنا ہوا ہوں, اللہ والا بنا ہوا ہوں, یاد رکھیے یہ جلوت کی نیکی یہ کام نہیں آئے گی. یہ خلوت کی تنہائیاں, یہ خلوت کی یہ تنہائیوں کے گناہ, یہ معصیات, یہ جلوت کی نیکی پر پانی پھیر دیں گی. ہر کسی کے پاس موبائل ہے, بندہ نچیز کے بعد بھی ہے, آپ میں سے تقریباً ہر کسی کے پاس موبائل ہے. یہ میرا بھی امتحان ہے, آپ کے بھی امتحان ہے. اور اب تو نیٹ کے پیکج بالکل آسان ہو گئے ہیں, آسانی سے آپ پوری دنیا کے وزٹ کر سکتے ہیں. یہ امتحان میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے. میرا رب مجھے بھی دیکھنا چاہتا ہے, آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو, میں جانتا ہوں یعمل علی شاکلتہ, قل کل یعمل علی شاکلتہ, تم میں سے ہر ایک جو جس کام میں ملوث ہے
اس کو بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، میں جانتا ہوں کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون اللہ والا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سنن ابن ماجہ کی حدیث، ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ جن کی تنہائیاں حدود اللہ کی پامالی میں گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرتی ہیں، فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ لیکن کیسے آئیں گے؟ اللہ اکبر، جیسے اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات بنا کر ہواؤں میں اڑا دے گا۔ تہجدیں لے کر آئیں گے، رات کی نیکیاں، دن کی نیکیاں، صدقات و خیرات، حج، عمرے، سب کچھ ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے نیک اعمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے جب یہ لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بے حیثیت کر دے گا۔ پوچھنے پر بتلایا گیا کہ وہ لوگ ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، ان کی تنہائیاں بڑی نافرمانی میں گزرتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر کے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر کے ان کی تنہائیاں گزرتی تھیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو بے حیثیت کر دیا۔ اور اس کے برعکس ایک وہ بندہ ہے جس کی تنہائی اپنے رب کے ساتھ لو لگانے میں گزری ہے۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو رات کو یا دن کو کسی وقت خلوت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اس نے تنہائی میں گناہ کیے، جلوت میں نیکیاں کی، ممکن ہے جلوت میں گناہ کرتا پھرتا ہو لیکن اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں، کچھ بھی پلے نہیں پڑا، یہ بندہ ہے خلوت اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ گزری، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، ففاضت عیناہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آخر میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو بخشنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تو قریب مجیب ہے، تو مجیب الدعوات ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ذکر اللہ ففاضت عینا، یہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اس دن جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور پوری انسانیت بڑھنا ہوگی، وہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بھلے وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیٹی ہو، وہ کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے۔ کون؟ ذکر اللہ خالین، خلوت اس کی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ گزری، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، رات کو تہجد پڑھے، دعائیں کرتا رہا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دن سایہ عطا فرما دیا۔ آج کے دن اللہ کے اس پیدا کردہ سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جس کو بدکاری کی دعوت ملی، اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، فرمایا یہ بندہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری یہ نیکیاں سیف ہوں، محفوظ ہوں، کلی طور پر تمام گناہوں سے بچیے، خاص کر اپنی تنہائیوں کو بہتر کیجیے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس بات کا تعلق تنہائیوں کی اور خلوت کی جو گھڑیاں ہیں ان سے ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، رات کا ٹائم ہے، رات کا اندھیرا ہے، دیا بھی بجھ چکا ہے، امی عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں، سو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کس طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی تنہائیاں تھیں، قربان جاؤں، اللہ اکبر۔ کاش کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کا اور آپ کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام یاد ہیں، ان کی سیرتیں نام یاد ہیں، کاش کے صحابہ کرام، محدثین نظام، بڑے بڑے بزرگان دین جو گزر چکے، جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے، ہماری بھی اصلاح ہو جاتی۔ اللہ اکبر، رات کی تنہائی ہے، خلوت ہے،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر رہی ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام مل نہیں رہے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتی ہیں؟ آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں اور سجدے سے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنی خلوت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں جگایا کہ تم بھی رات کو اٹھ کے خلوت کا فائدہ اٹھا لو، نہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایسی خلوت تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں، کاش کہ یہ سجدے ہمیں نصیب ہوں۔ وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، سب کچھ ہے، اسی عمر کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سب سے پوچھا جائے گا، اولم نعمرکم ما تذکر فیہ ومن تذکر وجاکم النذیر۔ عمر نہیں دی تھی، عمر دی تھی 50-60 سال، اس سے کم و بیش۔ یہ کہاں گوا کے آئے؟ اب کچھ بھی نہیں بنے گا، جو کر کے آئے ہو اسی کا نتیجہ آ چکا، رزلٹ آ چکا، اب دوبارہ تمہیں پیپر فل کرنے کے لیے نہیں دیا جائے گا، وقت گزر چکا۔ اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر۔ خلوت ہے، سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، مجھے تیری رضا چاہیے، میں تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرما، پکڑ سے بچا لے، اپنے عذاب سے بچا لے۔ حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، معصوم الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ سے رضا مانگ رہے ہیں، خوشنودی مانگ رہے ہیں۔ قربان جاؤں میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، یہ خلوتیں جیسے نیک لوگوں کو ملی، صحابہ کو ملی، محدثین کو ملی، یہ خلوتیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ ان خلوتوں سے فائدہ اس طرح اٹھائیے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ قم اللیل الا قلیلا، امام الانبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خلوت، یہ رات کی تنہائیاں، آپ کھڑے ہوں، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، قیام کریں، ومن اللیل فتہجد بہ، تہجد کا اہتمام کریں۔ قیامت کے دن ہوگا، وہی لوگ متقین پرہیزگار جو اپنے رب سے اجر لے رہے ہوں گے، ان کا رب ان کو دینے والا ہوگا، اپنے رب سے لینے والے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ قیامت کے دن جو اپنے رب سے اجر لینے والے ہوں گے کون ہوں گے؟ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، جن کی تنہائیاں، جن کی خلوتیں اللہ پر جاگ کر اس طرح گزرتی تھیں، جو بالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے ٹائم، جو تہجد کا ٹائم ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس وقت یہ لوگ اپنے رب سے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ تنہائیوں کا اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، یہ جو دن ہے، اس دن میں جو کچھ کرنے والے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ 14 فروری آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اشتہار میں، اس وجہ سے اس دن کا تذکرہ کرنا ہی، یہ منبر محراب اس چیز کی کلی طور پر اجازت نہیں دیتے۔ یہ دن منانے والے غیر مسلم، وہ غیر مسلم جن کی اللہ اکبر، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کے کتے، بلو، خنزیر، تمام یہ تمام مخلوق کا ہیں بدتر، تو ہم کیوں ان کے دن منائیں؟ ہم کیوں ان کی تہذیب سے متاثر ہوں، اور ہم کیوں ان کی ثقافت سے متاثر ہوں؟ اس دن جو خط پہ ہوا اس کا یہاں منبر محراب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے، یہ دن کافروں نے منایا اور منائیں گے اور مناتے رہیں گے۔ اور کافروں کو کیا؟ کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جنت بنائی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یأکلون کما تأکل الانعام، جیسے کتے، بلے، خنزیر کھاتے ہیں، کافر بھی اسی طرح کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجھے چاہیے میں اپنے آپ کو مسلمان رکھوں اور مسلمان بنانے کی کوشش کروں، اور پوری زندگی اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاروں، اپنی عزت کی حفاظت کروں، اپنے گھرانے کی عزت کی حفاظت کروں، اور اپنے گھرانے کے با پردہ بنوں، خود بھی اپنی نظروں میں حیا پیدا کروں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کی نظروں میں حیا پیدا کرنے کی کوشش کروں، اور لگاتار ان کو نیکی کا حکم دیتا رہوں، اور لگاتار ان کو ہر قسم کی نافرمانی سے روکتا رہوں، خود بھی گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ
نیکی کے راستے پر چلتا رہوں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا ہم سب کو اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔